سو احمد 2026 اسٹارٹ ہو گیا اینڈ لائک اے لاٹ آف تھنگز اس سال بھی ایک ایئر ان ریویو ہوتا ہے ہر سال کے پیچھے گزرے سال کا. اور آج کل میں دیکھ رہا ہوں آن پاپولر میڈیا آن سوشل میڈیا کچھ ایکسپرٹس ہیں وہ بار کچھ فیکٹس اسٹیٹ کر رہے ہیں. اور وہ فیکٹ یہ ہے کہ 2025 پاکستان کی ہسٹری کا سب سے برا ایئر رہا ہے فار ٹیررزم. ایک تو آئی لائک ٹو نو کہ بگر پکچر کیا ہے, ایکچوئل پکچر کیا ہے وہ آپ سے. اور آن دی ادر ہینڈ آئی ہیو ریڈ یور آرٹیکل جس کے اندر آپ نے یہ بیان کیا ہے, یو اسٹیٹڈ دا 7 انڈیکیٹرز جو کہ یہ ڈٹرمن کرتے ہیں کہ ٹیررزم کے خلاف یا ٹیررزم کی ٹیررزم ورسز دا اسٹیٹ یہ جنگ واٹ از اٹس ٹو پکچر کیا ہے. تو کین یو پلیز الیبوریٹ ایک تو ایکسپرٹس کے اوپینینس میں اینڈ واٹ از دس آرٹیکل اباؤٹ. اچھا, تھینک یو سو مچ. اس میں دیکھیں ہمارے یہاں پہ ٹیررزم کو دنیا کے اندر دا ورلڈ اسٹڈیز ٹیررزم ایز اے سائنس کیوں اس کو کہا جاتا ہے؟ بیکاز دیر از اے میتھڈ انوالوڈ ان اسٹڈنگ ٹیررزم وچ از کالڈ سائنٹیفک میتھڈ. سائنٹیفک میتھڈ یا ریسرچ میتھڈالوجی کیوں ہوتی ہے؟ وہ اس وجہ سے ہوتی ہے بیکاز یو آبزرو دا ٹرینڈس جو ماضی میں چلتے آ رہے ہیں, دین یو آبزرو اے فینومینا, اور اس کی بیس کے اوپر آپ پریڈکٹ کر سکتے ہیں کہ آگے آنے والا ٹائم کیسا گزرے گا. میڈیسن میں بھی یہی ہوتا ہے کہ آپ ایک دوائی لیتے ہیں, اس کو آپ پریڈکٹ کر دیتے ہیں, ہائپوتھیسس ہوتا ہے, آپ پریڈکٹ کرتے ہیں یہ دوائی اس بیماری کا ایسے علاج کرے گی, اور اس کے بعد آپ وہ آگے چلتا رہتا ہے. پروسیس سیم گوز ایوری سائنٹیفک فیلڈ کے اندر, یہ اسی طریقے سے ہوتا ہے. اسی کو ریسرچ کہتے ہیں, اسی کو ریسرچ میتھڈالوجی کہتے ہیں. انفارچونیٹلی پاکستان کے اندر ہمارا, آپ سوشل میڈیا کی بات کریں, الیکٹرانک میڈیا کی بات کریں, میں خود بہت سارے ٹیلی ویژن شوز کے اوپر گیا ہوں اور وہاں پہ ایکسپرٹس سو کالڈ ہوتے ہیں جو ٹیررزم کو اور ان ساری سیکورٹی اسٹڈیز کا اپنے آپ کو ایکسپرٹ کہتے ہیں, اور ان سے آپ اگر بات کریں کہ 2025 کیسا گزرے تو وہ ایک فگر کہیں سے لون فگر اٹھائیں گے کہ پاکستان میں اتنے دہشت گردی کے واقعات ہوئے, اور اس کی بیس پہ کہہ دیں گے پچھلے 25 سالوں میں اس سے سب سے زیادہ واقعات ہوئے, لہٰذا دہشت گردی کے اعتبار سے یہ سب سے برا سال ہے. It has nothing to do with science, it has nothing to do with the trends جو terrorism سے related ہیں, and it has nothing to do with what is going to happen. یہ predictability تو اس میں بالکل ہو ہی نہیں سکتی کیونکہ آپ نے ایک فگر اٹھایا. اس میں ملٹیپل فیکٹرز ہوتے ہیں, ملٹیپل ویریبلز ہوتے ہیں, آپ ان کو اسٹڈی کرتے ہیں جو ویریبلز ڈائریکٹلی افیکٹ کر رہے ہیں ٹیررزم کو, جن کو آپ کنٹرول کر سکتے ہیں. دین دیر از اے تھنگ کالڈ ایکسٹرینیس ویریبل, وہ ویریبل جن کو آپ کنٹرول ہی نہیں کر سکتے جو ٹیررزم کو افیکٹ کر رہے ہیں. سو ایک پوری براڈر پکچر آتی ہے, اینڈ دا موسٹ امپورٹنٹ پوائنٹ از کہ آپ آئسولیشن میں تو ٹیررزم نہیں ہے. 2025 وہ واحد سال نہیں ہے جس میں دہشت گردی ہوئی, دیر از اے بیک گراؤنڈ. اور جب تک آپ کمپیریٹیو انالیسز نہیں کرتے, جب تک آپ کیجویلٹی ایکسچینج ریشو کو نہیں پڑھتے, تب تک یو کین ناٹ ارائیو ٹو اے کنکلوژن. یعنی آپ اس کو ریسرچ نہیں کہہ سکتے, آپ اس کو نٹ پکنگ آف یعنی ایک فگر کو آپ نے نٹ پک کر لیا, آپ نے اس کو فلیش کرتے رہے, ریٹورک اس کو کہہ سکتے ہیں, اس کو آپ ریسرچ نہیں کہہ سکتے. سو جہاں تک پاکستان کے اندر دہشت گردی کی بات ہے, دہشت گردی کو سائنس, جیسا میں نے کہا, دہشت گردی کو سائنس کیوں کہا جاتا ہے؟ بیکاز یہ ایک سائنٹیفک میتھڈ کے تھرو آپریٹ کرتے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ ابرپٹ ہے, لیکن دیر از این ایکچوئل سائنس بیہائنڈ اٹ. اس کا پورا میکینزم ہوتا ہے, اس میں ویپن ایکوزیشن ہوتی ہے, اس میں بلڈنگ اپ نیٹورکس ہوتے ہیں, اس میں آپ نے پلان اٹیکس جو ہیں ان کو پلان کرنا ہوتا ہے, اپنے فارمیشنز جو ہیں دہشت گرد وہ اپنی پلان کرتے ہیں, کس حکومت سے کہاں سے سپورٹ آ رہی ہے, یہ ساری چیزیں بہت زیادہ میٹر کرتی ہے. جس انوائرمنٹ میں آپریٹ کر رہے ہیں وہ چیزیں بہت زیادہ میٹر کرتی ہے. لیکن ایٹ دا سینٹر آف اٹ, ان تمام چیزوں کے سینٹر میں جو ہوتا ہے وہ ایلیمنٹ آف فیئر ہوتا ہے. ایلیمنٹ آف فیئر کے اوپر کوئی بھی دہشت گرد تنظیم آپریٹ کرتی ہے, اور پاکستان میں یہ فتنہ الخوارج دے آر نو ڈفرنٹ, دے آلسو آپریٹ آن دا ایلیمنٹ آف فیئر. فیئر یہاں پہ دہشت گردی کا بائی پروڈکٹ نہیں ہے. دس از اے ویری مائنیوٹ ڈفرنس دیٹ یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ. یہ بائی پروڈکٹ نہیں ہے دہشت گردی کا, دس از دا انسٹرومنٹ آف پاور دہشت گردوں کے لیے. You mean to say کہ یہ ڈرائیونگ فورس ہے؟ یس, دس از دا ڈرائیونگ فورس. فیئر کے تھرو یہ کیا کرتے ہیں, یہ اپنا جس وکٹم جو دہشت گردی کا شکار ہوتا ہے, یہ کبھی بھی ان کا ٹارگٹ جو ہوتا ہے وہ فوج کو یا کنونشنل آرمی کو اوور کم کرنا نہیں ہوتا. انہوں نے فیئر کو ایگزیجریٹ کرنا ہوتا ہے, اور اس کی بیس کے اوپر ایک سیٹ سائنس ہے جو آؤٹ کمز انہوں نے اچیو کرنے ہوتے ہیں. اچھا, سو سب سے پہلے جیسا میں نے بتایا کہ ایلیمنٹ آف فیئر کو یہ آپریٹ کرتے ہیں, یعنی کیجویلٹیز ان کے لیے امپورٹنٹ نہیں ہوتی, ان کے لیے فیئر امپورٹنٹ ہوتا ہے. کتنا فیئر, اسی وجہ سے APS میں بچوں کو انہوں نے اٹیک کریں گے, اسکولس کالجز کو اٹیک کریں گے, وہ چیزیں جو فیئر انڈیوس کریں سوسائٹی کے اندر. مارتے 1-2 لوگوں کو یا 10 لوگوں کو ہے, لیکن اس کی پرسیپشن, اس کا ایموشن اور اس کا سبورژن کے تھرو اس کا امپیکٹ یہ ملینز آف مائنڈ پہ کریٹ کرتے ہیں. رائٹ, پاکستان کے اندر بھی یہ ٹیررسٹ آرگنائزیشنز ایسے ہی کر رہی.
پھر اس کے علاوہ ان کا سمبلزم ان کے لیے امپورٹنٹ ہوتا ہے, کیجویلٹیز امپورٹنٹ نہیں ہوتی. سمبلزم سے مراد یہ ہے کہ یہ اسٹیٹ کے اوپر جو اعتماد ہے عوام کا اس کو ٹارگٹ کرتے ہیں, ایسی جگہوں کے اوپر اٹیک کریں گے, ایسی پرسیپشن کریٹ کرنے کی کوشش کریں گے کہ تاکہ لوگوں کو یہ امپریشن جائے کہ جو ریاست ہے اس کی رٹ کمزور ہے, اور پھر اس کو ٹرانسلیٹ کرتے ہیں آن سوشل میڈیا اینڈ الیکٹرانک میڈیا اور سوشل میڈیا کے اوپر. دے ٹرائی ٹو کریٹ اے پرسیپشن کہ یار دہشت گرد جو ہیں وہ بہت زیادہ طاقت پکڑ رہے ہیں, ایون دو کہ وہ مر بھی رہے ہوتے ہیں. بٹ اس ان 21st سینچری جو ہے پرسیپشن از پوسٹ ٹروتھ ہے نا, پرسیپشن از بگر دین ریالٹی. دے ٹرائی ٹو کریٹ اے پرسیپشن کہ دہشت گرد تنظیمیں بہت زیادہ پاور. اب اس میں کچھ ان کے ایلیمنٹس بھی ہوتے ہیں جو نون ان سے پیسے لے کے ان کا نیریٹو ٹو کرتے ہیں, یا ان کی مدر آرگنائزیشن سے پیسے لے کے ان کا نیریٹو ٹو کرتے ہیں. کچھ بے وقوف لوگ بھی ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, جن کو جو پرسیپشن یا جو نوائس ہوتی ہے اس کا وکٹم بن جاتے ہیں, اور وہ اس کی باتوں میں آ کے ریسرچ کرتے نہیں ہیں. دے نیم اٹ ریسرچ, لیکن وہ ریسرچ نہیں ہوتی, وہ صرف نیٹ پیکنگ ہوتی ہے, اپنے جو ذہن کی خرافات ہوتی ہے, اور پھر اس کو پریزنٹ کرتے ہیں. اور پھر اس کے بعد یہ رسپانس لیتے ہیں کہ بھئی تاکہ لوگوں کو ایلینیٹ کر دیا جائے, اسٹیٹ کی طرف سے کوئی بہت ایگزیجریٹڈ رسپانس آ جائے, ایک کمیونٹی کو ایلینیٹ کر کے کہہ دیا جائے کہ یہ کرتی ہیں, جو کہ انفارچونیٹلی اسٹیٹ تو بہت اچھے طریقے سے بیہیو کر رہی ہے یا ایکٹ کر رہی ہے اس سارے پروسیس میں دہشت گردی کے خلاف. اس کو ہم آگے آرٹیکل کا جب ڈسکشن ہوگی ول ایکسپلین اٹ. لیکن ایک فیکشن جو ہے پاکستان کا جو صوبہ ہے KPK, اس کی حکومت, وہ آپ نے دیکھا کہ کیونکہ انہوں نے ایلینیٹ کرنا ہوتا ہے کمیونٹی کو, وہ کیونکہ ریاست پاکستان نہیں کر رہی, تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ KPK کی گورنمنٹ کر رہی ہے. کیسے ایلینیٹ کر رہے ہیں کہ یہ جی پشتونوں کے اوپر ظلم ہو گیا اور پشتون سفر کر رہے ہیں, اور یہ سارا جو دا ٹپیکل پشتون کارڈ یا پروونشل کارڈ دیٹ دے آر پلئنگ, کیونکہ ریاست نہیں ایلینیٹ کر رہی ان لوگوں کو, تو لہٰذا اپنا کام وہ ان سے کروا رہے ہیں. اور یہ سارے سیٹ فیکٹس, یہ پرنسپلز ہیں. کسی بھی دہشت گردی کے اوپر آپ بیسک جو کوئی کتاب پڑھ لینا تو اس میں یہ سارے اسٹیپس لکھے ہوئے ہیں جس کو یہ سارے فالو کرتے ہیں. بالکل, ایک آؤٹ گروپ بناتے ہیں, پھر اس آؤٹ گروپ کو ڈی ہیومنائز کرتے ہیں. سو یہ سارا, اور پھر اس کے بعد آپ کا فائنل جو اس کے اندر جو لاسٹ نیل ان دا کافن ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ٹیرر کرائم نیکسس. اکنامیکلی آپ نے اس ایریا کو اتنا ویک کمزور کر دینا ہے, وہاں پہ آپ نے ڈرگ کلٹیویشن کرنی ہے, سوسائٹی آپ کی جو ہے جو سوسائٹل ویلیوز ہیں وہ کلیپس کا شکار ہو جائیں گی, لوگوں پہ ظلم ہوگا, لا لیسنس ہوگی, سول ایڈمنسٹریشن کلیپس کر جائے گی, اور یہ جو ہے وہ ٹیررسٹ آرگنائزیشن اچیو کرنا چاہتی ہے. سینٹر از فیئر, اور باقی سارا اس کے اراؤنڈ مینوور کر رہا ہے. سو انفارچونیٹلی یہ جو ہماری ریسرچز بھی ہو رہی ہیں, دے آر پلئنگ رائٹ ان ٹو دا ہینڈز آف اینمیز. اور اب میں آپ کے ساتھ ایک اور بڑی امپورٹنٹ بات شیئر کروں گا, اور میں جتنے بھی ہمارے سیکیورٹی ایکسپرٹس ان چیزوں کو پڑھ رہے ہیں ان کو میں بڑا ہمبلی ریکویسٹ کروں گا کہ پلیز آپ اپنے فیکٹس اس ویب سائٹ سے آپ پلیز اس کو پلے کر دیجیے گا, ساؤتھ ایشین ٹیررزم پورٹل سے مت اٹھایا کریں. ساؤتھ ایشین ٹیررزم پورٹل از اے دلی بیسڈ ویب سائٹ. انہوں نے اس کو بوسٹ بہت زیادہ کیا ہوا ہے. اگر آپ گوگل کے اوپر جا کے لکھیں گے ہاؤ مینی ٹیررسٹ کلڈ ان پاکستان, سب سے اوپر یہ ویب سائٹ آئے گی. آپ گوگل پہ لکھیں گے ہاؤ مینی لا انفورسمنٹ ایجنسیز آفیشلز مارٹرڈ یا کلڈ ان پاکستان ان 2025, سب سے اوپر یہ آئے گی. آپ لکھیں گے ہاؤ مینی سوسائڈ اٹیکس ٹک پلیس ان پاکستان, سب سے اوپر یہ ویب سائٹ آئے گی. یہ دلی بیسڈ پروپیگنڈا ویب سائٹ ہے, اس کی کوئی ریالٹی اور ٹروتھ اس کے پیچھے نہیں ہے, صرف پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کرنے کے لیے بنی ہے. پلیز اس کو مت کوٹ کیا کریں, اس کو مت دیکھا کریں. اور میں اکثر الیکٹرانک میڈیا کے اوپر بھی لوگ اکثر اس کو کوٹ کر رہے ہوتے ہیں. سو یہ ایک لارجر پیرافرنیلیا ہے اس ٹیررزم کا جو پاکستان کے اندر ہو رہا ہے. Now let's get to the article جو آپ نے لکھا ہے, اس کے اندر I'm going to ask you about the indicators جو آپ نے کہے ہیں. تو سب سے نمبر 1 ہے اسٹیٹ نیریٹو. جی اچھا, سب سے پہلے دیکھیں نیریٹو سب سے امپورٹنٹ, جیسے میں نے بتایا فیئر از آلسو اے نیریٹو نا, فیئر بھی نیریٹو ہی ہے. اور یہ جو ٹیررسٹ آرگنائزیشن ہے فتنہ الخوارج یا TTP جس کی آپ بات کر رہے ہیں, یہ ٹیررسٹ آرگنائزیشن یہ آپریٹ ہی نیریٹو اور فیئر کے اوپر کرتی ہے. نیریٹو انہوں نے کیا کریٹ کیا, نیریٹو انہوں نے بہت عرصے سے یہ کریٹ کیا کہ ہم دین کی جنگ لڑ رہے ہیں. اور ظاہر ہے بیکاز پاکستان از اے پریڈومیننٹلی اے مسلم کنٹری, اور ہمارے سارے جو سینٹیمنٹس, اور یہاں پہ ان کو یہ لگتا ہے کہ ایک ریلیجن کی پرورٹڈ آئیڈیالوجی سے وہ فار فلنگ جو بیلٹ ہے وہاں پہ ان کو کوئی انگریس مل جائے گی, تو اس وجہ سے دے کریٹ پوری دنیا کے اندر, اب مڈل ایسٹ کے اندر بھی دیکھیں تو انہوں نے وہاں پہ لوکل کلچر کو, لوکل سویلائزیشن کو اسٹڈی کر کے اس کی بیس کے اوپر اپنا ٹیررسٹ آؤٹ فٹ کو فارم کیا ہے.
پوری دنیا میں کہیں پہ بھی جو ٹیررسٹس ہوتے ہیں وہ آئسولیشن میں ایگزسٹ نہیں کرتے, وہ آپ کا پاپولر نیریٹو جو ہے اس کو رائڈ کرتے ہیں, چاہے وہ انٹلیکچوئل ٹیررسٹ ہوں, چاہے وہ فزیکل ٹیررسٹ ہوں, چاہے وہ میڈیا ٹیررسٹ ہوں, ہمیشہ پاپولر نیریٹو کو رائڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. پاکستان کے اندر بھی دے کریٹڈ دس نیریٹو, دا ریلیجیس نیریٹو, جہاں پہ ان ایریاز کے اندر اسپیشلی. سو ہو یہ رہا تھا کہ ہم پچھلے 20 سال سے ان کے خلاف ہم کائنیٹک آپریشنز کر رہے تھے, ہم نے بہت بڑے بڑے لارج اسکیل آپریشنز بھی ان کے خلاف لانچ کیے, ایون ان کو پاکستان سے نکالنے میں بھی کامیاب ہو گئے, لیکن جو نرسری ہے, دا فاؤنڈیشنل پرنسپل, جو روٹس ہیں, وہاں سے یہ آؤٹ گرو دوبارہ کرتے چلے آتے تھے. سو اس دفعہ پاکستان نے کیا کیا ہے جو کہ پچھلے 25 سال میں کبھی بھی نہیں ہوا, کہ ہم نے ان کی فاؤنڈیشن کو ہٹ کیا, ہم نے اس بنیاد, اس فیک ریلیجس نیریٹو کو ہٹ کیا ہے کہ جس سے یہ امپٹس لیتے ہیں, طاقت لیتے ہیں, جس سے یہ کنفیوژن پیدا کرتے ہیں, بیکاز کنفیوژن از دا موسٹ امپورٹنٹ ایلیمنٹ. آپ نے کسی قوم کو تباہ کرنا ہے تو اس کو آپ کو کنفیوز کرنا پڑے گا. اور اقبال اب سے 100 سال پہلے بڑی تکلیف کے ساتھ یہ کہہ کے گئے تھے کہ یقین پیدا کر غافل کہ مغلوب گما تو ہے, اپنے اندر یقین پیدا کرو, بیکاز ہی واز فور سینگ کہ اس قوم کا پرابلم کنفیوژن ہوگا. جہاں تک کانسیپٹ کی بات ہے, تو پہلی دفعہ ہماری لیڈرشپ نے جو فتنہ الخوارج ان کو کہا, یعنی خوارج اسلام سے خارج شدہ, ان کا دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے, یہ جو ریلیجس نیریٹو ٹوک کر رہے ہیں دیٹ از پرورٹڈ, اس کا اوریجنل اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے, یہ خوارج ہیں, اسلام سے خارج شدہ ہیں, اور ان کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کلاب النار کا لفظ استعمال فرمایا ہے, جس کا مطلب ہوتا ہے جہنم کے کتے, اور یہ فرمایا کہ ان کا آخری گروہ دجال کے ساتھ نکلے گا. سو یہ بہت امپورٹنٹ فیکٹر ہے. آپ کو ابھی تک جو بھی یہ دہشت گردی کی ویو بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے, اس میں یس دیر از این انڈین فیکٹر, یس دیر از این افغان فیکٹر, لیکن دس از آلسو ویری امپورٹنٹ, کیونکہ جو سپلائی لائن ہے ان کی سانس لینے کی وہ ریلیجس نیریٹو ہے, اور اس کو پہلی دفعہ ہٹ کیا گیا, اسی وجہ سے آپ کو اتنا یہ تڑپتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. تو اسٹیٹ نے اپنا نیریٹو جو ہے, نیریٹو کنٹرول اپنے ہاتھ میں لیا ہے, جو کہ اسٹیٹ کو ابھی آگے آنے والے کچھ مہینوں میں آپ دیکھیں گے کہ بہت زیادہ. دیکھیں اب سے 2 سال پہلے, 1 سال پہلے کوئی لوگ ڈرتے تھے ٹی ٹی پی سے, کوئی ان کو خوارج نہیں کہتا تھا. آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کا بچہ ان کو کلاب النار یعنی جہنم کے کتے کہہ رہے ہیں. جہاں پہ یہ رہ رہے ہیں وہیں پہ بھی لوگ اگر آنے والے چند مہینوں میں, ہفتوں میں آپ دیکھیں گے کہ وہ ابھی بھی کہنا شروع ہو گیا, اور وہ آگے بھی ان کو خوارج جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دین سے خارج شدہ, تو اس کی کیا ویلیو اور ورتھ رہ جاتی ہے پھر پاس. تو ہم نے اپنا نیریٹو اس دفعہ جو ہماری لیڈرشپ ہے اس نے اپنا اسٹیٹ نیریٹو جو ہے اس کو ریکٹیفائی کیا ہے, اور ان کو خوارج کہا ہے, وچ از ویری امپورٹنٹ, وچ از دا فاؤنڈیشن آف کاؤنٹر ٹیررزم ایفرٹس. یعنی کہ نہ صرف پولیٹیکلی ان کو ان کی جو اصلیت ہے وہ باہر کی ہے, تھیولوجیکلی بھی جو ان کی اصلیت ہے وہ باہر کی گئی ہے. Okay, now let's get on to the second point, and that is operational efficacy. تو 2020 سے لے کے رائٹ ناؤ 2025 تک, the last year 2025 تک ایک ٹرن اراؤنڈ آیا ہے بٹوین ہاؤ مچ ٹیررسٹ آر بینگ ٹیکن آؤٹ ان ایچ پرٹیکولر اسکرمش یا انکاؤنٹر. تو اس کا کیا, ہاؤ ڈیڈ یو کم ٹو دس کنکلوژن؟ دیکھیں ابھی ڈی جی آئی ایس پی آر کی ریسنٹ جو پریس کانفرنس تھی اس میں انہوں نے بہت ڈیٹیل میں ایکسپلین کیا کہ کس طرف چیزیں جا رہی ہیں, اور وہ گراف میں آئی وڈ ریکویسٹ کہ آپ اس کو پلے بھی کریں. تو یہاں پہ ایک تقابلی جائزہ ہے 2021 سے لے کے 2025 5 سال کا. اس میں 3 چیزیں آپ کے سامنے ہیں. پیلے میں آپ کو نظر آ رہی ہیں ٹیررسٹ انسیڈنٹس, لال میں آپ دیکھ رہے ہیں دہشت گرد جو اس سال جہنم حاصل کیے گئے, اور ہرے میں دیکھ رہے ہیں وہ شہادتیں جو کہ پاکستانیوں کی باشمول سیولینز لا انفورسمنٹ کی اس سال میں دہشت گردی کے ہاتھوں ہوئی. اگر آپ اس کو دیکھیں تو آپ کو دہشت گردی کے واقعات بڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. میں کچھ چیزوں کی طرف آپ کی توجہ اس میں مبذول کرانا چاہتا ہوں, کچھ پوائنٹس کی طرف. 2021 and the terrorism starts rising. Is it not so? نظر آ رہا ہے آپ کو 761 دہشت گردی کے واقعات ہوئے 2021 میں, 1020, 1811, 3014 ہوتے ہیں پچھلے سال, اور اس سال 5397. دی ادر 2021 میں 193 دہشت گرد جہنم حاصل کیے جاتے ہیں, 592
ہماری شہادتیں ہوتی ہیں پاکستانیوں کی لا انفورسمنٹ سول کی. آلموسٹ ایک دہشت گرد کے پیچھے 3 شہید. 2025 کی طرف نگاہ ڈالیں, 2597 دہشت گرد جہنم حاصل کیے جاتے ہیں, شہادتیں جو ہیں 1235. دیٹ مینس کہ ایک شہادت کے پیچھے 2 دہشت گرد مارے جا رہے ہیں. وہاں ایک دہشت گرد کے پیچھے 3 شہادتیں ہیں. ٹھیک ہے, تو یہاں پہ آپ نے دیکھا کہ انہوں نے کلیئرلی بتایا ہے کہ کس طریقے سے جو گراف ہے وہ کس طرف جا رہا ہے. دہشت گردی کے کتنے واقعات 2021 سے لے کے 2025 تک, اس کا کیا کمپیریزن تھا. آئی تھنک بڑا کمپریہنسولی آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ دس از ہاؤ ریسرچ از ڈن. ایک ٹرینڈ ہے, ایک پراپر ٹرینڈ آپ نے شوٹ کیا, اور آپ آگے آنے والے دور میں آپ پریڈکٹ کر سکتے ہیں کہ وہ ٹرینڈز کس طرف جا رہے ہیں. آپ اس کے سارے ویریبلس کو آپ نے ایکسپلین کیا ہے, اور آپ کو پتہ ہے کہ کیجویلٹی ریشو, کیجویلٹی ایکسچینج ریشو ایک انٹیگرل پارٹ ہوتا ہے ٹیررزم یا کاؤنٹر ٹیررزم ایفرٹس کو جج. باقی آپ جتنے ایکسپرٹس یہ میڈیا کے اوپر دیکھیں گے, اکثر جو آتے ہیں ان کا اس میں یہ کیجویلٹی ایکسچینج ریشو ہوتی ہی نہیں ہے سرے سے ان کی ریسرچ کے اندر. تو یہاں پہ آپ نے دیکھا انہوں نے کلیئرلی ایکسپلین کیا. اس لحاظ سے اگر آپ دیکھیں تو پاکستان میں جو 2021 آنورڈ جو ٹریجیکٹری آ رہی ہے اس وقت, اس حساب سے 2025 پاکستان کی تاریخ کا سب سے امپورٹنٹ اور سب سے پاورفل سال ہے کاؤنٹر ٹیررزم ایفرٹس کا. اس میں ہماری کیجویلٹیز کتنی کم ہوئی ہیں, ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز زیادہ ہوئی ہیں. ملٹیپل فیکٹرز میں نے بتایا, ایک ہم نے ان کے اسٹریٹجک, ان کی دکھتی رگ کو ہٹ کیا. سیکنڈلی انڈیا جنگ میں ہارا ہے, تو انڈیا کے پاس دا اونلی آؤٹ لیٹ از کہ وہ ان دہشت گردوں کو سپورٹ کرے. تھرڈ از افغانستان کے اندر کی جو ڈائنامکس ہے, انہوں نے پاکستان کے اوپر اس سال ہوا ہے نا پہلی دفعہ اس طریقے سے کہ بارڈر اسکرمشز ہوئی اور معاملے both our flanks have been active. فلینکس آر بین ایکٹیو. ایگزیکٹلی. سو یہ اس ساری سچویشن کے اندر جو ویریبلز آگے پیچھے چل رہے ہیں, اس میں اس سے زیادہ بہترین سال پاکستان کی تاریخ میں سی ٹی ایفرٹس میں کبھی نہیں آیا, اور یہ یہاں پہ آپ کو فیکچولی ڈیٹا کے ساتھ یہ بات ثابت ہوتی ہے. اچھا, جو تھرڈ پوائنٹ تھا کمنگ آن وچ از اے ویری امپورٹنٹ پوائنٹ جو میں نے نوٹ کیا ہے, اور وہ ہے کہ unlike last time is by the terrorists were unable to establish any sanctuary. No, this is very important, کیونکہ دیکھیں آپ کاؤنٹر ٹیررزم اور ٹیررزم کو میئر کر رہے ہیں نا. آپ پچھلے 20 سال کے اندر آپ دیکھیں 2005, 2006, 2008, 10 آنورڈس ایک خبر آتی تھی کہ فلاں علاقہ ہے, ٹی ٹی پی نے کہا ہے کہ یہ علاقہ ہمارا ہے, اس کے اندر کوئی انٹر نہیں ہوگا. سویلینس کو وہ مارنا شروع کر دیتے تھے, لٹکانا شروع کر دیتے تھے, اور پھر ایک آپریشن ہوتا تھا, اس علاقے کو ایویکویٹ کروایا جاتا تھا دہشت گردوں سے, اور وہاں پہ دوبارہ سے سول ایڈمنسٹریشن کو بٹھایا جاتا تھا, اور بہت سارے, اور پھر کوئی اور علاقہ جو ہوتا تھا اس کے اوپر وہ کلیم کر لیتے تھے. پچھلے ایک سال میں 2025 2024 میں آپ نے دیکھا ہے کوئی بھی ایسا علاقہ نہیں ہے کہ جس کو ٹی ٹی پی نے کلیم کیا, اور ہمارے آئی بی اوز انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن بڑھ گئے ہیں, وچ اگین شوز کہ 2025 از اے ویری امپورٹنٹ اینڈ پاورفل ایئر کاؤنٹر ٹیررزم اور دہشت گردی کے خلاف. اپروچ ہماری جو یس اٹ از اے پرو ایکٹیو اپروچ. دیکھیں اب بات یہ کرتے ہیں کہ دہشت گردی کے واقعات زیادہ ہوئے ہیں. دہشت گردی کے واقعات کیوں زیادہ ہوئے ہیں؟ کیونکہ جو اسٹریٹجک اسپیس ہے دہشت گردوں کی وہ شرنک کر رہی ہے, اینڈ دے آر ریئیکٹنگ آؤٹ. اور یہ جو سال ہے یہ ہماری اسٹیٹ کی کنسالیڈیشن آف پاور کا سال ہے اگینسٹ ٹیررزم اینڈ اگینسٹ ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز. سو دس از ویری امپورٹنٹ. اچھا, اینڈ اسی بات کو آگے اگر ہائی لائٹ کیا جائے تو ویو آلسو سین کہ کوئی میجر ٹریڈ ڈسرپشن, کوئی میجر کمیونیکیشن لائن, کوئی they have not been able to cut off, you're right, they have not been able to cut off any area from the state, writ of the government, writ of the state, کہیں بھی یہ ریموو نہیں کر پائے. ہاں بالکل. اب اس میں آپ دیکھیں نا کہ اب جب بی ایل اے ایکٹیو ہوئی تھی 2005 آنورڈس 6 آنورڈس, آپ کو یاد ہوگا کہ خبریں آتی تھی کہ جی انہوں نے سوئی کی پائپ لائن کو ہٹ کر دیا. بلوچستان کے اندر بہت زیادہ یہ ہوتا تھا, سڑکیں بلاک ہو جاتی تھیں, اور اس کے بعد کئی دن وہ بلاک رہتی تھی. کے پی کے اندر بہت زیادہ ہوتا تھا. ابھی انہوں نے کوئی بھی میجر سپلائی لائن کو ہولڈ کنٹرول کر کے ہولڈ نہیں کر سکتے. سڑکوں پہ آتے ہیں, تصویریں کھینچتے ہیں, سوشل میڈیا پہ پوسٹ کرتے ہیں, اینڈ دے رن. یا میکسیمم جو کرتے ہیں وہ ڈکیتی روڈ سائڈ کے اوپر بسز روک کے کر رہے ہیں. لیکن وہ جو اچھا اب یہ امپورٹنٹ ہے نا, وہ دہشت گرد یہ چاہ بھی نہیں رہا کہ وہ سڑکوں کے اوپر آ کے اپنی کیجویلٹیز کروائے. بالکل. وہ جو چاہ رہا ہے انفارچونیٹلی سوشل میڈیا کے اوپر بیٹھے کچھ لوگ, ہمارے کچھ سو کالڈ ایکسپرٹس, نوئنگلی اور ان نوئنگلی وہ اس کو پرووائڈ کر رہے ہیں. دیٹ از سینسیشن. وہ آ جاتا ہے سڑک کے اوپر, ایک تصویر کھنچواتا ہے اور اسی وقت بھاگ جاتا ہے. وہ 5 بندے لے کے کہیں کسی جگہ پہ آتا ہے, اس کو میڈیا اینگلز کا تو آپ کو پتہ ہے ایسے شو کرتا ہے کہ 10-50 ہیں, 2 منٹ رکے, تصویریں کھنچوائی, چلے گئے,
اور اس کے بعد وہ سوشل میڈیا پہ ڈالنا شروع کر دیا, اینڈ وی اسٹارٹیڈ ری پوسٹنگ اٹ. ہم اس کو, ہمارے جو سو کالڈ ایکسپرٹس ہیں کہ یہ پاکستان کس طرف جا رہا ہے اور یہ سارا کچھ, اور وہ دے اسٹارٹ پوسٹنگ اٹ, ری ٹویٹنگ اٹ, ری شیئرنگ اٹ کہ بھائی یہ کیا ہو رہا ہے پاکستان کے اندر. ٹیررسٹ کے لیے کسی بھی کائنیٹک آپریشن سے یہ چیز زیادہ امپورٹنٹ ہے. دس از ایگزیکٹلی, وی ہیو ٹو, دہشت گردی کرتے کیوں ہیں؟ کیا وہ دہشت گردی اس وجہ سے کرتے ہیں کہ بچوں کو ماریں؟ وہ صرف اور صرف سینسیشن کے لیے کرتے ہیں. آپ ان کو بغیر ایفرٹ کے اگر سینسیشن دیتے رہو, ان کو تو اس کے اوپر پلتے پھولتے رہیں گے. انفارچونیٹلی یس, سوشل میڈیا پہ کچھ دانستہ طور کے اوپر امپورٹنٹ فیکٹر ہے. بہت سارے لوگ جانتے بوجھتے ہوئے اس کی پارٹی, ان کے اپنے پولیٹیکل موٹیویشن, پولیٹیکل آبجیکٹیوز ہوتے ہیں. کے پی کے کی گورنمنٹ کا میں بات کروں گا, ان کے اپنے پولیٹیکل موٹیوز ہیں, اس میں وہ سچویشن کو خراب کر کے پیش کرتے رہتے ہیں. اور کچھ جو ہیں وہ بے وقوفی کے اندر اس کو پرولیفریٹ کر دیتے ہیں, جس سے دہشت گردوں کا کام آسان ہو جائے. اچھا, کمنگ ونس اگین ٹو آر آرمڈ فورسز اور لا انفورسمنٹ, میرا یہ خیال ہے کہ جو ہم نے فرسٹ فیز پوسٹ 9/11 جو ہم نے ٹیررزم کا سامنا کیا, پھر ہم نے ٹیررزم کو فائٹ بیک کیا آپریشن ضرب عضب پہ, تو آئی فیل دس ٹائم وی آر ہٹنگ دیم مچ ہارڈر بیکاز ہم نے لرن کر لیا ہے, ہم بیٹل ہارڈنڈ ہیں, ہماری ٹیکنیکس اینڈ ٹیکٹکس ریفائن ہو چکے ہیں. بیکاز ون تھنگ جو اب یہ ایکسپرٹس نہیں ہائی لائٹ کرتے کہ ہاؤ ویل آر وی انگیجنگ دیم فرام اے ٹیکنالوجیکل اسٹینڈ پوائنٹ, ٹیکٹیکل اسٹینڈ پوائنٹ, اینڈ اوور آل جو آپ کا انٹیلیجنس اپیراٹس ہے یہ کتنا افیکٹولی کام کر رہا ہے. تو اب آپ نوٹ کرتے ہیں کہ یہ جو ٹیررسٹ ہیں یہ صرف ایک چھوٹی چھوٹی روڈ سائڈ آئی ڈی پھاٹ دی, ٹھیک ہے, کوئی ایک سستا سا کوڈ کاپٹر لیا, بام پھینک دیا, کوئی ادھر ادھر بس روک دی, ٹرین پہ حملہ کر دیا, ایمبش کر دیا. رائٹ ناؤ آل آؤٹ اسالٹس ان کی اوقات سے باہر ہو چکا ہے. تو ڈو یو اگری, ڈو یو تھنک کہ یہ ایک ہماری لا انفورسمنٹ کی ٹیکنیک کی ریفائنمنٹ ہو چکی ہے؟ دیکھیں جو اسٹرینتھ ہے وہ اس طریقے سے بھی آپ دیکھیں کہ ابھی تک انہوں نے 2025 میں کوئی ایک بھی اٹیک جو ہے کانفرنٹیشنل اس طریقے سے انہوں نے نہیں کیا. زیادہ تر ہاں ان کے ہٹ اینڈ رن آپریشن ہوتے ہیں, وہی جسٹ ٹو کریٹ سینسیشن. اس کے علاوہ آپ کو کچھ اور چیز نہیں نظر آئے گی. دا وار دیٹ وی آر فائٹنگ, ایسیمیٹرک ڈیسینٹرلائز اربن وارفیئر جس کو ہم لڑ رہے ہیں, یہ اس کو 4th 5th یا 6th جنریشن وار کی کیٹیگری میں یہ آتا ہے. یہ دیکھیں اب ہم سے پہلے کن کن ملکوں کے اوپر اس کو امپوز کیا گیا. یوگوسلاویا کے اوپر امپوز کیا, میرا خیال ہے 20 سے 25 دنوں کے اندر دا اسٹیٹ کلیپسڈ. سیریا کے اندر اس کو امپوز کیا گیا, آپ کے سامنے دیکھا کہ کس طریقے سے. عراق کے اندر اس کو امپوز کیا گیا, آپ نے دیکھا کہ اسٹیٹ کس طریقے سے کلیپس کی. لیبیا کے اندر آپ نے دیکھا, آپ کو پتہ چلا کہ کس طریقے سے سول وار اور کیا لیبیا کے اندر سچویشن ہے. سوڈان کے اندر امپوز کی گئی, یو نو واٹ از ہیپننگ ان سوڈان. صومالیہ کے اندر امپوز کی گئی, آپ نے دیکھا واٹ از ہیپننگ ان صومالیہ. پورا مڈل ایسٹ آپ نے دیکھا, پوری دنیا کے اندر دیر از اونلی ون کنٹری جو پچھلے 25 سال سے کمپریہنسولی اس دہشت گردی کے خلاف لڑ رہی ہے. اور میں اور آپ اسلام آباد میں بیٹھ کے ان دہشت گردوں کے خلاف بول رہے ہیں, بات کر رہے ہیں, کمپریہنسولی ڈسکس کر رہے ہیں اپنے گھروں کے اندر بیٹھ کے. دس اٹ سیلف شوز کہ ہم کتنے کامیاب ہیں دہشت گردی کے خلاف. اور دوسرا دیکھیں, آپ اور میں تو ہم تو ڈسکس کر سکتے ہیں نا, پاکستان کے اندر سوشل میڈیا کے اوپر ہزار طرح کی باتیں ہو سکتی ہیں, لیکن پوری دنیا کے اندر جو ممالک اس طرح کی دہشت گردی فیس کر رہے ہیں, آپ یہ دیکھیں کہ وہ پاکستان کی کاؤنٹر ٹیررزم کو کس طریقے سے دیکھ رہے ہیں اور کس طریقے سے وہ پاکستان کی عزت کر رہے ہیں, اور پاکستان کو کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنا کاؤنٹر ٹیررزم کی جو ڈیپتھ ہے وہ ہمارے ملک میں ٹرانسفر کریں تاکہ ہم اس کو کامیابی سے لڑ سکیں. پھر ٹیکنالوجی کی انٹیگریشن, ابھی کل آئی واز واچنگ دس ویڈیو کہ تیرا ویلی کے اندر جو پوپی کلٹیویشن ہو رہی ہے اس کو ڈرون کے تھرو کس طریقے سے ختم کیا جا رہا ہے, انپریسیڈنٹڈ ہے. سو ہم وی آر لرننگ وائل وی آر فائٹنگ. اور پاکستان کا جو کاؤنٹر ٹیررزم کا ماڈل ہے وہ یونیک ہے, وہ انڈیجنس ہے, اور وہ ورکیبل ہے, اور وہ کامیابیاں پاکستان کو دے رہا ہے. پرابلم صرف یہ ہے کہ دا نوائس از سو مچ اینڈ دیٹ از آلسو بینگ کریٹڈ بائی دا پولیٹیکل کرائم نیکسس کہ ہم ریئلٹی سے تھوڑا دور ہٹ جاتے ہیں. آئی فیل کہ جو ایکسپرٹس ہیں چاہے وہ جان کے کر رہے ہوں یا آؤٹ آف ایگنورنس کر رہے ہوں, یہ چیز وہ ریئلائز نہیں کرتے کہ پاکستان از یونیکلی پلیسڈ. ایک سائڈ پہ ہمارے کنونشنل تھریٹ ہے انڈیا کے فارم میں, اور ایک سائڈ پہ ہمارا گریلا ایسیمیٹرک تھریٹ ہے ان دا فارم آف افغانستان. اور اٹ از اے یونیک لرننگ, کہتے ہیں کروسبل ہے فار آر آرمڈ فورسز, فار آر لا انفورسمنٹ, کہ وہ ایک سائڈ سے دے ہیو اے چانس ٹو لرن اگینسٹ اے کنونشنل تھریٹ, اور ایک سائڈ سے دے ہیو اے چانس ٹو لرن اینڈ ہون دیئر اسکلز. اور اللہ کا شکر ہے وی بین سکسیزفل اگینسٹ بوتھ فرنٹس.
تو یو آر رائٹ اباؤٹ دیٹ پوائنٹ کہ ہم لوگ ایکسپورٹ کر رہے ہیں, ہماری جو ڈاکٹرن ہماری ٹریننگ ہے ان کاؤنٹر ٹیررزم, لیکن وی کین آل ہوپ کہ ایک فرنٹ جو رہ گیا ہے اینڈ دیٹ از دی اینیمی ود آؤٹ کو تو ہینڈل کر رہے ہیں, بٹ دی اینیمی ود ان وہ رہتی ہے, دیٹ از اے کمپلیکیٹڈ تھریٹ. اور کلوزنگ اسٹیٹمنٹ آن دس کہ اب کیا کہیں گے, واٹ از یور یہ سو کالڈ اینیمی ود ان ہے, چاہے وہ آؤٹ آف اگنورنس ہو یا آؤٹ آف میلیشیس انٹینٹ ہو, واٹس یور میسج فار دیم؟ وین آئی سی پاکستان تحریک انصاف تو کافی ڈیٹیل میں ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریویس پریس کانفرنسز بھی اگر آپ اٹھا کے دیکھیں تو انہوں نے ڈیٹیل میں ایکسپلین کیا ہے واٹ از دا ٹیرر کرائم نیکسس, اور اس کے اندر آپ پولیٹیشینس کو بھی اگر ایڈ کر دیں تو کس طریقے سے وہ تھرائیو کرتے ہیں. ڈرگ منی ہے, ڈرگ منی سے ہتھیار خریدتے ہیں, ہتھیار خرید کے اس سے دہشت گرد کارروائیاں ہوتی ہیں, پولیس ان کے خلاف فنکشن کر نہیں سکتی بیکاز دیئر از پولیٹیکل پریشر. پولیس تو کرنا چاہتی ہے اور وہ کرتی بھی ہے, سب سے سفر تو لا انفورسمنٹ ایجنسیز والے بیچارے کرتے ہیں, سو وہ کرنا چاہتی ہے, دین دیئر از پولیٹیکل پریشر. پھر اس کا یہ جو سارا نیکسس ہے, اور مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے یہ دیکھ کے بیکاز آئی نو کہ دس ٹیررسٹ آرگنائزیشن از کرسڈ ان اے مینر کہ جس کسی نے بھی ٹی ٹی پی کو, جس بھی پولیٹیکل پارٹی نے اپنے شارٹ ٹرم آبجیکٹو کے لیے ٹی ٹی پی کو سپورٹ کیا ہے, ایونچولی ٹی ٹی پی نے اس کو ہی سب سے زیادہ نقصان پہنچا ہے. اینڈ ناؤ اس سیم ٹریپ میں آپ کہتے ہیں نا, وہ آئنسٹائن کہتا ہے کہ ڈوئنگ دا سیم تھنگ اوور اینڈ اوور اگین ایکسپیکٹنگ اے ڈفرنٹ رزلٹ از کالڈ انسینٹی. کے پی کے بھرا پڑا ہے ایسی پولیٹیکل پارٹی سے جنہوں نے ٹی ٹی پی کو سپورٹ کیا اور پھر ان کو ٹی ٹی پی نے مارا. سو پی ٹی آئی اپنے شارٹ ٹرم آبجیکٹو کے لیے اس مانسٹر کو سپورٹ کر رہی ہے. I don't know why they are doing it, but I mean I know why they are doing it, but I cannot understand کہ یہ لوگ اتنے بیوقوف ہو سکتے ہیں کہ اپنی 2% کی پالیٹکس کے لیے یہ ایک ایسی دہشت گرد تنظیم کو سپورٹ کر رہے ہیں جس کا نہ دین کے ساتھ کوئی لینا دینا ہے, نہ انسانیت کے ساتھ کوئی لینا دینا ہے. اور ان کو جو لگ رہا ہے نا that they have an arrangement with TTP, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ آپ ان سے مفہوم ہے کہ جتنے معاہدے کریں گے چاہے وہ آپ لکھ کے کر لیں یا آپ کی وربل ارینجمنٹ ان کے ساتھ ہو, ٹھیک جیسے آج کل پی ٹی آئی کی چل رہی, بیکاز کے پی کے اندر کوئی پولیٹیکل پارٹی سوائے پی ٹی آئی کی ایسی نہیں ہے کہ جس کو ٹی ٹی پی نے ابھی تک اٹیک نہیں کیا. ایوری ادر پولیٹیکل پارٹی انکلوڈنگ مولانا فضل الرحمان ہیز بین اٹیکڈ, پی ٹی آئی ابھی تک اٹیک نہیں ہوئی, ٹھیک. سو دس کائنڈ آف ارینجمنٹ دیٹ دے ہیو, اٹ از ناٹ گوئنگ ٹو لاسٹ. اور اٹ از ویری پینفل ٹو سی کہ یہ جو سارا, بیکاز سینسیشن ہے, سینسیشن کا سب سے بڑا ٹول سوشل میڈیا ہے. ابھی آپ اور میں یہاں پہ ڈسکس کر رہے ہیں, آپ کو میں نے بتایا کس طریقے سے ایک ویب سائٹ عام طور پہ ہم کوٹ کی جاتی ہے, کسی کو پتہ ہی نہیں, جو کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ انڈیا دلی سے چل رہی ہے. اکثر میں سنتا ہوں لوگوں کو بیٹھے ہوتے ٹاک شو کے اوپر کہتے ساؤتھ ایشین پورٹل کے اوپر, میں نے پڑھا وہاں پہ اتنے لوگ دے ڈونٹ نو کہ وہ دلی کی ویب سائٹ ہے. اور پھر اس کے بعد سوشل میڈیا کے اوپر جو ٹرینڈز کریٹ ہوتے ہیں, جو فیئر مونگرنگ ہوتی ہے, this is exactly what these terrorist outfits, they don't want to sit on the road, become sitting ducks کہ ان کو لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے لوگ مار دیں کہ اگر وہ سڑک کے اوپر روکنے کی کوشش کریں. they have changed their tactics. وہ جاتے ہیں 2-3 تصویریں کھنچواتے ہیں سوشل میڈیا پہ, واٹس ایپ پہ, اور وہ اپنے انٹرسٹ جو ہوتے ہیں پھر پولیٹیکل پارٹیز کے, ان کے پورے سوشل میڈیا ونگز ہیں, وہ پھر ان کو پرولیفریٹ کرتے ہیں. یہ دیکھیں لا انفورسمنٹ ہار گئی, یہ سڑک پہ کھلے پھر رہے ہیں. دوسرا جسٹیفیکیشن, دنیا میں جب 2001 کے بعد ٹیررزم پہ کام ہونا شروع ہوا, سارے ایکڈیمیشینس نے کہا, چاہے لیفٹ کے ہوں چاہے رائٹ کے ہوں, انہوں نے کہا دیر از نو جسٹیفیکیشن فار ٹیررزم. آپ جب اس کی جسٹیفیکیشن کریٹ کرتے ہو تب پرابلم آتی ہے, آپ اس کو جسٹیفائی کر دیتے ہو. سو ہوا یہ ہے کہ یہاں پہ انہوں نے ٹیررزم کو جسٹیفائی کرنا شروع کر دیا. پہلے بھی جب یہ ٹیررسٹ آرگنائزیشن کریٹ ہوئی تو کہتے ہیں ان بیچاروں پہ تو ڈرون حملے ہوتے تھے, اس وجہ سے بالکل پہلے یہ نیریٹو تھا کہ یو ایس ڈرون اسٹرائک کر رہے ہیں. اب ان کی وہی دہشت گرد کارروائیوں کو جسٹیفائی کیا جا رہا ہے کہ نہیں یہ جو ڈسپلیس ہو جاتے ہیں ان کے ساتھ یہ پرابلم ہوتی ہے, ان کے ساتھ یہ پرابلم ہوتی ہے. تو ظاہر ہے وہ جب جسٹیفائی آپ ان کو کرو گے تو ان کی اسٹرینتھ انکریز ہوگی. یو کین ناٹ جسٹیفائی اے ٹیررسٹ آرگنائزیشن. ان پہ جتنا بھی ظلم ہو جائے, پریکٹیکلی میں بتا رہا ہوں, ان پہ تو کوئی ظلم نہیں نہ ہوتا, ظالم ترین لوگ ہیں, ان پہ جتنا بھی ظلم ہو جائے, ہاؤ کین یو جسٹیفائی کہ آپ کسی کا سر کاٹ کے اس کا فٹ بال کھیلیں؟ دس از جسٹ ناٹ جسٹیفائیبل. سو اس سارے کانٹیکس میں نیریٹو اور دا پاور آف ٹروتھ اگینسٹ دا پاور آف فیئر. پاور آف ٹروتھ وہ اسٹیٹ کے, ریاست کے, حکومت کے حق میں. ایلیمنٹ آف فیئر جو ہے وہ ٹی ٹی پی کے اور ان کی جو پولیٹیکل سپورٹ ان کو حاصل ہے اس کے حق میں. دیر از اے رفٹ گوئنگ آن بٹوین دا ٹو.
اگر آپ پچھلے 70-80 سال پاکستان کو دیکھیں تو جب کبھی بھی کہیں بھی ایسا رفٹ آیا ہے، ایسا کبھی بھی نہیں ہوا کہ ایک ٹیررسٹ آؤٹ فٹ اور اس کے سپورٹرز اور ایبٹرز اسٹیٹ اور گورنمنٹ کے اوپر. دس از دا فیبرک آف پاکستان. دس از دا professionalism of Pakistan Armed Forces. This is the professionalism of the intelligence operators of Pakistan, and this is the power and resolve of the public. It has never happened in the last 80 years کہ کوئی ٹیررسٹ آرگنائزیشن اس گورنمنٹ کے، اسٹیٹ کے یا ٹروتھ کے اوپر حاوی ہو سکے. رائٹ؟ سو ٹیکنیکلی اسپیکنگ آپ کو وہ گرافس بھی یاد ہوں گے ابھی جو ہم نے ویڈیو میں چلائے ہیں، آپ کو ٹرینڈ بھی یاد ہوگا. ہم ان ٹیررسٹ کی اسٹریٹجک اسپیس شرنک ہو رہی ہے، اسٹیٹ اپنی پاور کے ساتھ اپنے آپ کو کنسالیڈیٹ کر رہی ہے، اینڈ دیز آر آل پازیٹیو انڈیکیٹرز. ایسا پاکستان کی تاریخ میں کبھی بھی نہیں ہوا، اینڈ ایز اے پاکستانی آئی ایم پراؤڈ آف 2025. چلیں، تھینک یو احمد.